انسان زندگی میں سیکھتا کیوں ہے؟ ایک بہت کامن سا ایک کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ سیکھنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ کسی میں اتنی ارج ہو، اتنی زیادہ کیوریوسٹی ہو، اتنی زیادہ لگن موجود ہو کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں وہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے سے آگے لے جاتا رہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کی لائف میں کچھ ایسے واقعات ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں اس کی ریسرچ میں، اس کی اسٹڈیز میں، جس میں سرٹن پرابلمس کا سامنا آتا جائے، یا اس نے جتنا بھی نالج حاصل کیا اس میں سرٹن پرابلمس ایگزسٹ کرتے جائیں، اور وہ ان پرابلمس سے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آگے بڑھتا جائے۔ سو کسی بھی طرح کی ریسرچ، جتنی بھی لرننگ تھیریز ہم نے پڑھی ہیں، پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے جائیں گے، اور یہ پروسیجر ایک آن گوئنگ ہے۔ اور اس میں ہر مقالے میں، ہر ریسرچ میں جہاں اس کی اسٹرینتھس ہمارے سامنے آتی ہیں، وہیں کچھ ایسے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں جو ایک سرٹن طرح کے پرابلمس کو بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ایک سرٹن طرح کے چیک پوائنٹس، ایک سرٹن طرح کی وارننگز ہمارے سامنے آتی ہیں، جس پہ کہ ہم سوچنے پہ یہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کون سے پرابلمس ہیں جو اس کانسیپٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ سو جو اسکیما لرننگ تھیری ہے، لرننگ تھیری آف اسکیما، اس میں بھی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا کوئی پرابلمز ایسے ایسوسیٹڈ ہیں کہ جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پریکٹیشنرز کو جو اس تھیری کو اپناتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسکیما کے تحت کلیم یہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، کہ اسکیما وہ انفارمیشن بلاکس ہیں، وہ نالج بلاکس ہیں، وہ میموری ہے، وہ یادداشت کا حصہ ہے جو ہمارے دماغ میں، ہمارے دماغ کے نہاں پوشیدہ خانوں میں اور حصوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور جو ضرورت پر ایمرج کرتا ہے، ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈفرینٹ واقعات میں، ڈفرینٹ کانسیپٹس میں یوز کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے برین میں موجود ہوتی ہے، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک پرابلم بھی ہے، لیکن یہ ایک اس کی اسٹرینتھ بھی ہے۔ پرابلم اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا پہلا ایز ٹیچر یہ بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی بچے کے لیے ایک سرٹن ایک ریسرچ بھی کر لی، بہت تحقیق سے اپنی کلاس کو، اپنی ٹیم کو آپ نے جان لیا، اور اس کے اسکیما کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہ سب کچھ تو تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے، اور یہی اس کی اسٹرینتھ بھی ہے کہ وہ تبدیلی کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سب معلومات، آپ کا دماغ، اس کے اندر موجود ساری کی ساری انفارمیشن، جو کہ آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ اس کو تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ یہ ڈیپلی انسٹالڈ اسکیماٹا آر انٹرنٹ اینڈ سلو ان چینجنگ، جو بہت گہری جن کی جڑیں ہوتی ہیں، بہت گہری جو ہماری یادداشت میں کہیں محفوظ ہوتی ہیں باتیں، جو ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں، انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سو وہ ایک جو کانسیپٹ اوور دا ٹائم آپ نے ڈیولپ کر لیا، ایک پرسنالٹی کے اندر، ایک دماغ کے اندر کہیں محفوظ ہو گیا، اور جس کا عموماً لنک کسی میجر فیکٹر کے ساتھ، کسی میجر انسیڈنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق رائے کو تبدیل کرنا، اس معلومات کو، اس انفارمیشن کو تبدیل کرنا بہت سلو پروسیجر ہوتا ہے اور بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے۔ سو اٹ کین بی اے لاٹ آف چیلنج فار یو ایز اے ٹیچر اینڈ فار all of us as learners کہ how to change that belief system that exists within our knowledge domains in our brain کہ جو کہ ہمارے اندر knowledge blocks موجود ہیں، اس کو ہم نے کیسے بدلنا ہے۔ Then number 2، اگر ہم اسے بدل نہیں پاتے تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم ساری عمر اپنے انکریکٹ آئیڈیاز اور بلیف سسٹم کے ساتھ بھی گزار دیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ اسیمیلیشن کا جو ایک پروجیکٹ ہے اور جو ایک پروسیس ہے، وہ اس طرح سے اس کو اڈیپٹیشن کے اس سارے مراحل سے نہیں گزرتا اور اکوموڈیشن پہ نہیں جاتا، بیکاز چینج از اسٹرانگلی ریزسٹڈ ود ان آر اون برین، اور ہم ہی اس کے لیے ریزسٹنٹ فیکٹر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غلط سوچ اور غلط طرح کی جو انفارمیشن ہمارے اگر مائنڈ میں محفوظ رہے دیر تک، تو سرٹن طرح کے پریجوڈسڈ فیکٹرز بھی ہمارے اندر نمودار ہوتے ہیں، کہ جس میں ہمیں یہ کچھ خیالات جو کہ ہمیں ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری سوچ کو ایک خاص طرح کے اینگل کے تحت اثر انداز کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کی سوچ کو، ان کے نقطہ نظر کو اور ان سے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں ہوتے۔ سو سرٹن طرح کی پریجوڈس آلسو ایگزسٹ۔ اور
ہم اس کے نتیجے میں جتنی انفارمیشن ہے اس کو ہم انکریکٹلی انٹرپریٹ انکانشیسلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آل آف دس میکس دا پروسیس آف اڈیپٹیشن، اڈاپٹنگ جو پروسیس ہے اس کو بہت کمپلیکیٹڈ، سلو اور چیلنجنگ کر سکتا ہے.